بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے، سب کے کام بنائے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ہم 7 بہن بھائی ہیں اور ہم 5 بہنیں ہیں اور 2 ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور ابھی تو یہ تھا جب ہمارا چھوٹا بھائی، سب سے چھوٹا بھائی 2.5 مہینے کا تھا، تب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میری امی جو ہے وہ ہاسپٹل میں جاب کرتی تھیں اور ہمارا وقت گزرتا گیا۔ بتاتی ہیں کہ ہمارا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، اور میرے والد جس وقت جب فوت ہوئے، جب انتقال ہوا، اور بتاتی ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو اس وقت الحمدللہ وہ کافی ساری زمینیں جائیداد چھوڑ کے گئے تھے جو کہ ان کی تھیں، لیکن ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، اور جو وراثت میں ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں نہیں دیا، ہمارا حصہ نہیں دیا، ہمارا جائز حق نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ میری امی نے ان سے بات کرنے کی جرات نہیں کی، اور نہ ہی رشتہ داروں نے ہمیں کچھ دیا، نہ ہی ہمارا ساتھ دیا۔ میری امی اپنی جاب کرتی رہیں، اسی صبر کے ساتھ نوکری کرتی رہیں، رو رو کر اپنا وقت انہوں نے گزارا، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ ضرور ہماری سنے گا، جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے وہ ضرور ہمارا حق دیں گے۔ کہتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، ہماری 3 بڑی بہنوں کی شادی بھی ہو گئی، اور اب گھر میں صرف ہم 2 بہنیں اور ہمارا 1 بھائی ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک بھائی ہمارا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا شدید بیمار رہنے کی وجہ سے، اور کہتی ہیں کہ اب تو 2 سال ہو گئے میری امی کی بھی ریٹائرمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ریٹائرمنٹ سے ان کا جو پیسہ ملا تو اس سے میرے بھائی نے ایک زمین خریدی اور مارکیٹ بنوا دی، کچھ دکانیں وہاں بنوا دی۔ کہتی ہیں جب دکانیں بن رہی تھیں بہت سارے لوگ کرائے کے لیے آئے کہ ہمیں دکانیں کرائے پر چاہیے، لیکن جب مارکیٹ تیار ہوئی، دکانیں بن گئیں، تو کسی نے بھی کرائے کے لیے رابطہ نہ کیا کہ ہمیں دکان دی جائے۔ اب ہمیں کوئی کرایہ دار نہیں مل رہا دکان لینے کے لیے، اب گھر میں ٹینشن، لڑائی جھگڑے، بے سکونی بڑھتی چلی گئی، اور ظاہر سی بات ہے جتنا پینشن کے بعد پیسہ آیا تھا وہ سب کا سب تو ہم نے انویسٹ کر دیا۔ اب گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ کہتی ہیں کہ ہم سب نے گھر میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پورا گھر درود پاک پڑھتا، اور اللہ کریم نے شاید اسی کا فیض ہمیں دیا کہ درود پاک کی برکت سے ہمارا ذہنی سکون جو تباہ ہوا تھا وہ ہمیں پھر سے ملنے لگا، ذہنی سکون آیا، گھر کے لڑائی جھگڑوں میں کمی آئی، اور درود شریف کی کثرت کی برکت سے ایک دن ہماری ایک دوست گھر میں آئیں، وہ اسلام آباد میں رہتی تھیں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ درود شریف پڑھتے ہو تو پھر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کریم درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے مسئلے حل کرے گا۔ درود پاک کی تعداد میں اضافہ کرو، توجہ دھیان سے پڑھو، اور کوشش کرو کہ درود پاک کے ساتھ ساتھ یا کہاروں کا بھی ورد کر لیا کرو، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ناحق قبضہ کیا ہے، اس سے تمہیں نجات ملے گی اور تمہارا حق تمہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ درود شریف ہمارا پورا گھرانہ پڑھ رہا تھا، ہم سب نے درود شریف کی تعداد میں اضافہ کیا اور یا کہاروں بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے ہمت کر کے اپنے رشتہ داروں سے بات کی کہ ہماری جو زمینوں کا حصہ بنتا ہے ہمیں دے دیجیے، اتنے سالوں سے ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں مانگا، آپ اس زمینوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، اب ہمیں ہمارا حصہ دے دیجیے۔ کہتی ہیں ہم نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ ان سے بات کی، لیکن انہوں نے بدلے میں ہم پر کیس کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کو عدالتیں جانا پڑے گا، اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم بہت پریشان ہوئے، میری والدہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کی کہ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، یہ کہاں کورٹ کچہری اور کہاں یہ عدالتوں کے چکر لگائیں گی، آپ کیس نہ کیجیے، آپ کیس واپس لے لیں، لیکن بہرحال وہ نہیں مانے، اور پھر ہمیں کورٹ جانا پڑا۔ کہتی ہیں امی کا رو رو کر برا حال تھا کہ اب میں اس بڑھاپے میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ کہتے ہیں اس پریشانی میں دن رات ہم روتے رہے اور درود پاک کا ورد کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور پھر ہم نے یا کہاروں کا بھی ورد شروع کر دیا۔ کہتے ہیں بس پھر کیا تھا، ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے درود شریف اور یا کہار اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا، اور دن اور رات اسے پڑھتے رہے، کیونکہ کوئی اور ہمارا سہارا نہیں تھا، والی وارث نہیں تھا، ہماری طرف سے دیکھنے والا نہیں تھا، تو بس دن اور رات ہم اس کا ورد کرتے رہے، یقین کے ساتھ کہ ان 2 ذکر سے ہمارے کام بنیں گے۔ کہتی ہیں اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا مسئلہ حل کیا، بڑی پریشانی ختم کی، یعنی جو لوگ سنتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ کہتے ہیں کہ کورٹ میں ہمارا جو فیصلہ تھا ہمارے حق میں ہوا، اور پھر زمین ہمیں مل گئی، اور کہتی ہیں ہمارے رشتہ داروں کو کسی کو یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کھلا معجزہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آپ کو آپ کی زمینیں واپس مل گئی۔ اچھا انہوں نے ایک بات اور بتائی کہ انہوں نے کلمے کا بھی ورد کیا،
کلمے کے نصاب پڑھے۔ درود شریف تو کثرت سے ورد کر رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ کلمہ پڑھا، اور کہتے ہیں کہ کلمے کے بھی ہم نے بہت سارے نصاب کمپلیٹ کیے، اور ہم نے تمام گھر والوں نے دن اور رات پڑھا کلمہ، درود شریف یا کہار، اور مسلسل پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ بس فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ اب جب کورٹ میں چلی ہی گئی ہے بات اور ہمیں کورٹ کچہری کرنا ہی ہے تو پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ کہتے ہیں آج ہمیں ہماری زمینیں مل گئی ہیں، ہمارے گھر کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے، ہر وقت کے لڑائی جھگڑے ختم ہوئے، سکون آ گیا ہے کلمے کے نصاب پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے یا کہار پڑھنے سے، اور جتنے بھی مسائل ہیں الحمدللہ حل ہو رہے ہیں، اور ہمارے مالی مسائل بھی بہت حد تک حل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، درود شریف کثرت سے ورد کریں۔ جب درود پاک پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ، وسیلہ، عمل، ذکر ضرور ملے گا جس سے مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔